السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المہتدین والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج عقیدہ کے درس میں ایمان کے ارکان کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں اس پر بیان ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے ایمان کسے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے یہاں ایمان کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے، اور ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور گناہ کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے یا کم ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کا بیان ہوا تھا۔ آج کے درس میں اس بات کا بیان ہوگا کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ایمان کی بنیادی باتیں کیا ہیں، ایمان کی بنیاد کتنی چیزوں پر قائم ہے، ایمان کی عمارت کتنے ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ جی بتائیے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ۔ جی، نمبر 1 اللہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، قرآن پر ایمان، رسول پر ایمان، غیب پر ایمان، غیب پر، جی، قیامت کے دن پہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ ایمان، القدر خیریہ، تقدیر پر ایمان، تقدیر پہ ایمان، ہاں تو اس کو اپنی زبان میں کہیں۔ جنت یا جہنم، نہیں، پورے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، دل سے مان لینا، یہ تو ایمان کا معنی ہوا، دل سے مان لینا، زبان سے اقرار کرنا، آمنت باللہ اللہ کے اوپر میں ایمان لکھانا، اللہ پر ایمان لانا، و ملائکتہ فرشتوں پہ ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتبہ کتابوں پر ایمان کتابوں لانا، پر ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لکھانا، رسولوں پر ایمان لانا، والقدر تقدیر پر ایمان، تقدیر پہ ایمان لانا، شر پہ بھی، اور 5 اور قیامت کے دن پہ ایمان لانا۔ قیامت کے دن پر۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو ایمان کے یہ 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ٹھیک ہے، دلیل اس کی کیا ہے کہ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہ ایمان کی 6 بنیادی باتیں ہیں۔ حدیث جبریل بہت مشہور ہے نا؟ جی، اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جبریل علیہ السلام جو انسان کی شکل میں آئے تھے، صحابہ کرام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے ہیں۔ ایک سوال انہوں نے ایمان کے بارے میں بھی کیا تھا، مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں، صحابہ کرام سنیں، اور اس طرح سے اسلام کی تعلیم انہیں حاصل ہو۔ تو ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان میں کیا کیا بنیادی طور پہ آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ ان تؤمن باللہ، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ٹھیک ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یا ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر
اور آخرت کے دن پر، اور یہ کہ ایمان لاؤ تم تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث کے اندر ایمان کے 6 ارکان کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قرآن میں بھی اس کا بیان ہے، ایمان کے 6 ارکان کا۔ جیسے کہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 177، اس میں ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ لمبی آیت ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کس پر؟ کتاب پر اور نبیوں پر۔ 5 چیزوں کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، 5 چیزوں کا ذکر آیا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر۔ 6ٹھی چیز کہاں ہے؟ تقدیر کا بیان اس آیت میں نہیں ہے۔ دوسری آیت میں ہے سورہ قمر آیت نمبر 49 ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے پیدا کیا ہے ہر ایک چیز کو تقدیر کے ساتھ۔ ہم نے پیدا کیا ہے ہر ایک چیز کو تقدیر کے ساتھ۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو پوری کائنات ہے، تمام مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے تقدیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کو لکھ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تقدیر میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 136 میں ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کس پر ایمان لاؤ؟ باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے رسول پر اس نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید پر، والکتاب الذی، والکتاب، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کیا ہے، جیسے کہ توریت، انجیل اور دیگر آسمانی کتابیں۔ اس میں کتنی چیزوں کا بیان ہے؟ 4 چیزوں کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ، رسول اور کتاب، 3 چیز کا بیان ہے، کتاب۔ آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو کفر کرے گا، انکار کرے گا اللہ کا، یعنی نہیں مانے گا، اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت پر جو ایمان نہیں لائے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ تو یہاں پر اس کا بھی بیان ہے، آخرت کا بھی اس میں بیان آیا اور فرشتوں کا بھی بیان آیا، 5 چیزوں کا بیان یہاں بھی آ گیا گویا کہ۔ تو ایمان کے ارکان 6 ہیں، حدیث میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اور قرآن کی آیتوں سے بھی مجموعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایمان کی 6 بنیادی باتیں ہیں، لہذا ان پر ایمان لانا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایمان میں کئی باتیں ہیں
ایمان کے کئی شعبے ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ 6 کیا ہیں؟ اہم ہیں۔ ان 6 پر ایمان کی عمارت قائم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی بلڈنگ ہوتی ہے اور اس میں پلرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی ایک پلرز ہوتے ہیں، ان تمام پلرز پر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر وہ پلرز نہ ہو تو بلڈنگ کھڑی نہیں رہے گی۔ تو اسی طرح سے ان 6 کی حیثیت ہے۔ اگر ان 6 چیزوں پر کوئی ایمان رکھتا ہے تو اس کا ایمان ہے، اگر ان 6 چیزوں پر یا ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کے ایمان کی عمارت گویا کہ ڈھہ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی حیثیت ہے۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تمام 6 پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 ہے نا، کوئی کہے کہ میں 5 کو مانتا ہوں، چھٹا کو نہیں مانتا، تقدیر کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ کوئی کہے کہ میں آخرت کے دن کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ کوئی کہے میں سب کو مانتا ہوں، میں فرشتوں کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ کوئی کہے رسولوں کو نہیں مانتا، کوئی کہے کتابوں کو نہیں مانتا، کوئی کہے اللہ کو نہیں مانتا۔ کسی ایک کا بھی انکار گویا کہ سب کا انکار ہے۔ ایک کے ساتھ کفر کرنا گویا کہ سب کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ ایک پر ایمان نہ لانا سب پر ایمان نہ لانے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ ان 6 میں سے کوئی شخص 6 پر ایمان نہیں لاتا ہے وہ، اور کوئی شخص 6 پر ایمان لاتا ہے، 5 پر ایمان لاتا ہے، 1 پر ایمان نہیں لاتا، دونوں کافر ہے، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے کہ ایک کا انکار دوسرے کا بھی انکار ہے۔ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دین اور شریعت کی کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ باتوں کو نہ ماننا یہ کفر ہے، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ آپ دین اور شریعت کی کچھ باتوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں تو گویا کہ آپ پورے دین کو نہیں مانتے ہیں، پوری شریعت کو نہیں مانتے۔ دین اور شریعت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پوری شریعت کو مانیے، پورے دین کو مانیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے طور پر، الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کے زڈ تک، جو بھی اسلام میں آیا ہے سب کو ماننا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی، جیسے ہم لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا ہم لوگ انڈیا پاکستان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں کے تمام قوانین کو ماننا ضروری ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہے کہ نہیں؟ وہاں کا شہری ہونے کے لیے ہر قانون کو ماننا ضروری ہے۔ جو قانون، اگر آپ کسی ایک قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں تو آپ اس ملک کے قانون کی نظر میں کیا ہوں گے؟ مجرم ثابت ہوں گے، اور آپ کو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ نہیں چلے گا کہ میں 100 کو مانتا ہوں 1 کو نہیں مانتا ہوں تو کیا ہوا، نہیں، سب کو ماننا ضروری ہے۔ تو اسی طرح پورے اسلام، پورے ایمان کی جتنی شاخیں ہیں، جتنے ارکان ہیں، سب کو ماننا ضروری ہے۔ جو بعض رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ جو کچھ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، باقی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ کچھ فرشتوں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باضابطہ یہ دلیل سے ثابت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں اس کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے نا، بنی اسرائیل اپنے دین اور شریعت کی کچھ باتوں کو مانتے تھے اور کچھ باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کو ڈانٹا اور پھٹکارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ملامت کی ہے اور کہا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصوں پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تمہاری جو کتاب ہے جو اللہ نے اتاری تھی، توریت مثال کے طور پہ، تو اس میں سے کچھ کو تم مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ جو ایسا کرے گا یا جو ایسا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟
اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہے، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ سخت عذاب اسے ملے گا۔ تو یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ کچھ باتوں پر ایمان لانا اور کچھ باتوں پر ایمان نہ لانا یہ بھی کفر ہے، اور اس کی سزا دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی شدید عذاب ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ سب کو ماننا ضروری ہے، اسلام اور ایمان کی تمام باتوں کو ماننا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ کچھ کو مانیں کچھ کو نہ مانیں۔ آگے سنیے، سورہ نساء آیت نمبر 150 میں ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں، تفریق کریں اللہ اور رسولوں کے درمیان، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو مانیں اور رسولوں کو نہ مانیں، یا کچھ رسولوں کو مانیں کچھ رسولوں کو نہ مانیں، جو یہ چاہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے بین کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کچھ کو مانیں کچھ کو نہ مانیں، سب کو نہیں مانیں، جو ایسا کرتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں، یہی لوگ اصلی کافر ہیں، کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 285، ایمان والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیت ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اس میں سے ایک کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ایمان لائے رسول جو اللہ نے نازل کیا اس پر، اور ایمان لائے مومنین، سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور یہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسول، ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کے ارکان 6 ہیں اور ایمان کے ارکان یہ ہیں، ٹھیک ہے، اور سب پر ایمان لانا ضروری ہے، کچھ پر ایمان رکھنا کچھ پر ایمان نہ رکھنا یہ کفر ہے، اور یہ اس کے برابر ہے کہ کسی پر ایمان نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم اس کو اور سمجھتے ہیں۔ یہود اور نصارہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب۔ یہود و نصارہ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب، کتاب والے۔ قرآن میں ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے۔ جو بت پرست تھے مکہ کے عرب کے مشرکین کفار، وہ کتاب والے نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہود اور نصارہ جو تھے وہ کتاب والے تھے، توریت انجیل کو یہ مانتے تھے، ہے کہ نہیں، اور موسیٰ عیسیٰ کو یہ مانتے تھے، تو اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ اہل کتاب، یعنی کتابوں پر ان کا ایمان تھا، اور یعنی توریت انجیل جو آسمانی کتاب اللہ نے نازل کی تھی اس پر ان کا ایمان تھا، اور اب وہ کتابیں دنیا میں محفوظ نہیں ہیں، ہے کہ نہیں، پھر بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بدل چکی ہیں کتابیں، اور یہ اپنے اپنے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہود موسیٰ کو مانتے ہیں اور نصرانی عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور اللہ کو تو خیر مانتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، یہ لوگ جنت جہنم کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کو بھی وہ مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، بعض رسولوں کو بھی مانتے ہیں، بعض کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو کیا یہ اہلی کتاب یہود و نصارہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں؟ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، پھر بھی وہ کافر ہیں۔ کیوں پھر بھی وہ کافر ہیں؟ ہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام رسولوں کو مانتے ہیں، فرق نہیں کرتے کہ ہم اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، جیسے کہ ہم مسلمان ہیں،
آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، نوح کو بھی، ابراہیم کو بھی، یعقوب کو بھی، یوسف کو بھی، سب کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور باقی رسولوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ لیکن یہود نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، لہٰذا وہ کافر ہیں۔ نصرانی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، بچپن ہی سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ لیکن یہود و نصارہ تمام کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں اللہ کی کتاب، اس لیے وہ کافر ہیں۔ اس لیے کیا ہے؟ وہ کافر ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ہے اور تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ فرق کریں گے تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے، ایک آسمانی کتاب کو جھٹلانا تمام آسمانی کتابوں کے جھٹلانے کے برابر ہے۔ اسلام کی ثابت شدہ کسی ایک بات کو جھٹلانا تمام پورے اسلام کو جھٹلانے کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے قدریہ، سنے ہوں گے قدریہ۔ ہاں، قدریہ کیوں کہتے ہیں؟ قدر سے ہیں، تقدیر کا انکار کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں ہم تقدیر کو نہیں مانتے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ نے کچھ پہلے سے نہیں لکھا ہے، اللہ کو پہلے سے کوئی علم نہیں، ٹھیک ہے؟ جو کچھ ہوتا ہے جو ہے نا وہ اللہ کی تقدیر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ تقدیر کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اس کو قدریہ کہتے ہیں۔ ہاں، قدریہ کہتے ہیں۔ شیعوں میں بھی اس طرح کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ایک عقیدہ ہے ان کے یہاں بداعہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ دنیا میں ہوتا ہے تب اللہ پر یہ ظاہر ہوتا ہے، تب اللہ کو یہ معلوم ہوتا ہے، پہلے سے علم نہیں ہوتا۔ یہ تقدیر کا انکار کرنا ہے، اس لیے کہ تقدیر میں یہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے۔ تو قدریہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہیں، اس لیے کہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تقدیر کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے کچھ لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن فرشتوں کے وجود کے قائل نہیں ہیں، فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اس میں کئی بڑے نام بھی ہیں، سر سید احمد وغیرہ کے بھی نام اس میں آتے ہیں، فرشتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ کتنا بڑا نام ہے سر سید احمد، ہندوستان میں اور پھر دنیا میں تعلیم کے حساب سے، لیکن ان کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی تھی، بہت ساری حدیثوں کا انکار کرنا، اور جو ایمانیات میں سے ہے اس میں سے کچھ کا انکار کرنا، جیسے فرشتوں پر ایمان ان کا نہیں، وہ کہتے ہیں فرشتوں کا وجود نہیں ہے، یہ سب خیال کی باتیں ہیں۔ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو آپ ایمان کے ایک رکن کا انکار کر رہے ہیں، اور ایمان کے 6 ارکان ہیں، ثابت ہے قرآن سے اور حدیث سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کچھ لوگ جو ہے نا آخرت پر ایمان پورے طریقے سے نہیں رکھتے ہیں، جنت اور جہنم کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی دنیا میں جنت ہے، اسی دنیا میں جہنم ہے، جیسے کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ہاں، ہے نا؟ 7 جیون، 7 زندگی ان کے یہاں ہوتی ہے، 7 پھیرے اور 7 جی۔ ہاں، کوئی اگر اپنی اس زندگی میں اچھا ہے تو اس لیے اچھا ہے کہ اس نے پچھلی زندگی میں اچھا کیا ہوگا، ہے نا؟ جو اس زندگی میں اچھا ہے وہ آئندہ زندگی میں اور اچھا ہوگا، یہی ان کا عقیدہ ہے نا۔ اس طرح سے 7 زندگی ہے، اسی دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا ہے، جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی جنت جہنم کو نہیں مانتا ہے تو وہ آخرت کا انکار کر رہا ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے اس کا، تو وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور آخرت میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، انسان جیسے ہی مرتا ہے تو اس کی آخرت کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قیامت کے قائم ہونے تک جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں برزخ کی زندگی، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی دنیا کی زندگی چل رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی،
تو قیامت کے قائم ہونے تک لوگ جو مرتے آ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ برزخ کی زندگی میں جا رہے ہیں، عالم برزخ میں. وہ ایک چھوٹی سی آخرت ہے. وہ بھی انسان جیسے مرتا اس کی قیامت سمجھو آ گئی. تو آخرت پر ایمان میں سے وہ بھی ہے برزخ پر ایمان لانا، قبر کی زندگی پر ایمان لانا، کہ جو مومن ہے، نیک ہے، تو اسے قبر میں نعمتیں پہنچائی جاتی ہیں، عیش اور آرام کی زندگی رہتی ہے قیامت تک کے لیے. اور جو کافر ہے یا برا ہے تو قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہے. اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ بھی آخرت پر ایمان میں سے ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے قبر کی زندگی کا، برزخ کی زندگی کا، قبر میں جو نعمت یا عذاب ہوتا ہے اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان. دیکھ دوسرے نمبر پہ ہے فرشتوں کا بیان. دیکھیے پھر بھی کچھ لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں. دوسرے ہی نمبر پہ ہے. ترتیب کیا ہے اس کی؟ ایمان کے ارکان کی ترتیب کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ پر ایمان، اور نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان. کچھ لوگ کچھ فرشتوں کو نہیں مانتے ہیں، جیسے یہود لوگ جو ہے نا، ان کو جبریل علیہ السلام سے بڑی دشمنی ہے. قرآن میں اس کا بیان آیا ہے. وہ جبریل کو اپنا دشمن مانتے ہیں، میکائیل کو. تو کچھ لوگ تمام فرشتوں کو نہیں مانتے ہیں، کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے ہیں. یہ بھی کفر ہے. تمام رسولوں کو ماننا ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ فرشتوں پر ایمان. تیسرے نمبر پر اللہ کی کتابوں پر ایمان. اللہ کی کتابوں پر ایمان. ٹھیک ہے. یہ بھی ضروری ہے. اگر کوئی شک کرتا ہے مثال کے طور پر قرآن کے بارے میں کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، یا یہ کتاب محفوظ ہے یا نہیں ہے، شاید اس میں بھی رد و بدل ہو گیا، تو وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے. اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے. نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے. اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا 4. اور نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، جس میں قیامت اور قیامت کے بعد جو کچھ ہے، جنت جہنم، اور اس سے پہلے جو کچھ ہے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور سب کی پیشی ہوگی اور سب کا حساب کتاب ہوگا اور اللہ فیصلہ کرے گا. اور اسے جو صراط ہے، پل پر سے گزرنا، اور حوض کوثر سے پانی کا پلایا جانا، اور کچھ لوگوں کو دھتکار کر بھگا دیا جانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. ان سب پر، قیامت پر، قیامت کی نشانیوں پر، اور قیامت کے دن جو ہوگا اس کے بعد جو انجام ہوگا جنت اور جہنم کا، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا. اور تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر چاہے خیر ہو یا شر ہو، اس پر ایمان لانا. ان تمام 6 چیزوں پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. جو ان پر ایمان رکھتا ہے وہ ایمان والا ہے. جو ان پر یا ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں رکھتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ کافر ہے. اس کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے یا قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا ہے، تو وہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا ہے اور قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ کافر ہے. کوئی چانس ہے اس کے جنت میں جانے کا؟ 0% بھی؟ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں 0% چانس ہے، تو یہ بھی غلط ہے. ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے. کوئی چانس ہی نہیں، کوئی چانس ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس طرح کا سوال کیا گیا تھا نا دبئی میں کہیں، تو انہوں نے اس طرح سے کہہ دیا کہ 0.000 کیا اس طرح سے بولے تھے. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. کوئی ہے ہی نہیں، کوئی چانس نہیں، کوئی چانس نہیں. ٹھیک ہے. اور جو حوالہ دیتے ہیں بعض لوگ قرآن کی آیت کا کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا ذکر آیا ہے، بہت ساری حدیث میں ہے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، تو وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، وغیرہ وغیرہ.
تو بہت ساری آیتوں میں اور بہت ساری حدیثوں میں کیا ہے اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی بات آئی ہے. تو اس پہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص دنیا کا اللہ پر ایمان لے آیا, آخرت پر ایمان لے آیا تو کافی ہے, وہ جنت میں چلا جائے گا, کیونکہ بہت سارے آیتوں اور حدیثوں میں اللہ اور آخرت پر ایمان کی بات آئی ہے. وہ رسول کو مانے نہ مانے, کتاب کو مانے نہ مانے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پارٹ نہیں لینا ہے. ہاں, ایک پارٹ ایک جگہ ہے, ایک تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو ہے نا ایک ہی آیت میں یا ایک ہی حدیث میں پورا اسلام نہیں بیان کیا گیا ہے. پورا اسلام اور ایمان جو ہے نا قرآن کی تمام آیتوں 114 صورتیں ہیں اور جتنی بھی آیتیں ہیں سب میں اسلام ہے, سب میں ایمان ہے, تمام حدیثوں میں ایمان ہے. ہر حدیث کو آپ کو ماننا ہے. اس حدیث میں 2 چیز بیان کی گئی, دوسری حدیث میں 2 چیز اور بیان کی گئی ہے, تو اس کو بھی ماننا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. تو جو مطلب علم والے نہیں ہیں نا, تو ان کو اس طرح کی آیتیں اور حدیثیں پیش کر کے جو ہے نا گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو اس آیت میں صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا ذکر آیا ہے اور ان کو مومن کہا گیا. دیکھو اس حدیث میں جو ہے نا صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے, اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا بیان ہے. تو جن کے پاس نالج نہیں, علم نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تمام پر ایمان لانا ضروری ہے, ورنہ اہل کتاب بھی مومن ہو جائیں گے پھر. ٹھیک ہے, جو کفار ہیں وہ کچھ نہیں مانتے ہیں پھر بھی وہ کفار ہیں, جیسے ہندو ہیں وہ بھی کافر ہیں, اور جو کرسچن ہیں یہودی ہیں وہ بھی کافر ہیں. دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اگر وہ ایمان نہیں لائے تو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ اہل کتاب ہیں, اللہ کو مانتے تھے, رسول کو مانتے تھے, کتاب کو نہیں مانتے تھے, اور یہ ہندو ہیں کچھ نہیں مانتے تھے. اس کی بنیاد پہ کوئی فرق دونوں میں نہیں ہوگا. دونوں کافر ہیں. دونوں کیا ہیں؟ کافر. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کچھ باتوں کو ماننا, کچھ باتوں کو نہ ماننا یہ کفر ہے. بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلام کی بعض تعلیمات کو مانتے ہیں, بعض دیگر تعلیمات کو نہیں مانتے ہیں, جبکہ وہ ثابت ہے کہ یہ اسلام میں ہیں. جیسے سود حرام ہے, کئی ایک مسلمان ہیں جو سود کو حرام نہیں مانتے ہیں, ہے کہ نہیں. پردہ اسلام میں ہیں عورتوں کا, بہت سارے مسلمان ہیں جو اسلام میں عورتوں کے پردہ کے قائل نہیں ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. ایک ہوتا ہے کہ کوتاہی, حرام مانتے ہیں سود کو لیکن پھر بھی اس میں ملوث ہیں, تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے, اللہ معاف کر سکتا ہے چاہے تو. لیکن ایک ہوتا ہے کہ سیدھے سود کی حرمت کا انکار کر دینا کہ سود جائز ہے, حرام نہیں ہے, تو یہ کفر کے درجے میں بات پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو خیر آج کا یہ درس ہوا. انشاءاللہ آئندہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ یہ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں, پھر اس کی ہم تفصیل جائیں کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے, اس میں کیا کیا آتا ہے, فرشتوں پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے, اس میں کیا کیا آتا ہے. اسی طرح سے ہر ایک رکن کو ہم دھیرے دھیرے لیں گے انشاءاللہ. اب جی اب میرے خیال سے یہ رمضان کے بعد یہ کلاس ہوگی. ٹھیک ہے, نہیں نیکسٹ ویک کلاس ہوگی, لیکن وہ رمضان اور روزے کے مسائل بیان کیے جائیں گے. چونکہ رمضان اور روزہ آ رہا ہے تو کلاس ہوگی کنٹینیو رمضان آنے تک, لیکن آگے جو کلاس ہوگی انشاءاللہ آئندہ ہفتے آج کے دن وہ رمضان اور روزے سے متعلق ہوگی. کل آئیے, کل کی کلاس فقہ کی ہوگی جیسے ہوتی ہے. ہاں, کل نماز کے جو مسائل ہو رہے ہیں ان کا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. کل ہے, اچھا کل ہی ہے, مغرب بعد یا عشاء بعد. چلیے کوئی بات نہیں, دیکھ